السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب صفحہ نمبر 12 سیکھیں گے۔ ماضی شکیہ کے سیغے اور ان سے فکرے۔ ماضی شکیہ کے سیغے اور ان سے فکرے۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ماضی شکیہ کس کو کہتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماضی احتمالی کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 میں ہے ماضی احتمالی کس کو کہتے ہیں؟ ماضی احتمالی کے کتنے صورتیں ہیں؟ ماضی احتمالی کے کتنے صورتیں ہیں؟ نمبر 3 میں ہے ماضی احتمالی مثبت معروف کے سیغے کیسے بنایا جاتا ہے؟ ماضی احتمالی مثبت معروف کے سیغے کیسے بنایا جاتا ہے؟ اور نمبر 4 میں ہے ماضی احتمالی منفی معروف کے سیغے کیسے بنایا جاتا ہے؟ ماضی احتمالی کی تعریف۔ ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک و احتمال پایا جائے۔ ماضی احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک و احتمال پایا جائے، جیسے راشد آیا ہوگا، راشد آیا ہوگا، خالد نہیں گیا ہوگا، خالد نہیں گیا ہوگا۔ راشد کے آنے میں شک ہے، خالد کے نہ جانے میں شک ہے۔ ٹھیک ہے جی، حتماً اور یقیناً کوئی بات نہیں ہے، یہاں شک اور شبہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ راشد آیا ہوگا، خالد نہیں گیا ہوگا۔ ماضی احتمالی کے 4 صورتیں ہیں۔ ماضی احتمالی مثبت معروف، ماضی احتمالی منفی معروف، ماضی احتمالی مثبت مجہول اور ماضی احتمالی منفی مجہول۔ ماضی احتمالی مثبت معروف بنانے کا قاعدہ۔ ماضی احتمالی مثبت معروف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کے سیغے کے بعد ساکن والے ہے لگانا۔ ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کے سیغے کے بعد ساکن والے ہے لگانا۔ پھر لفظ باشد یا باشند یا باشی یا باشید یا باشم یا باشیم میں سے کوئی ایک لگانا، بس بن جائے گا تمام سیغے۔ مثال کے طور پر پرورد، پرورد یہ ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ پرورد۔ قاعدہ کے مطابق اس کے آخر میں ہے اور باشد لگایا۔ قاعدہ کے مطابق اس صیغے کے آخر میں ہے اور باشد لگایا تو ہوا پرورد باشد، پرورد باشد۔ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے پالا ہوگا اس نے، پالا ہوگا اس نے۔ ساکن والے ہے اور باشند، باشند لگایا تو ہوا پرورد باشند، پرورد باشند۔ یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے پالا ہوگا انہوں نے، پالا ہوگا انہوں نے۔ ساکن والے ہے اور باشی لگایا، ساکن والے ہے اور باشی لگایا تو ہوا پرورد باشی، پرورد باشی۔ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے پالا ہوگا تو نے، پالا ہوگا تو نے۔ ساکن والے ہے اور باشید لگایا تو ہوا پرورد باشید۔ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے پالا ہوگا تم نے، پالا ہوگا تم نے۔
साकिन वाले है और बाशम लगाया तो हुआ परवरदे बाशम। यह वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना है पाला होगा मैंने, पाला होगा मैंने। साकिन वाले है और बाशीम लगाया तो हुआ परवरदे बाशीम। ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना है पाला होगा हमने। प्यारे नाज़रीन, अब हम किताब से कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है करदा बाशद, करदा बाशद। करदा बाशद ये क्या है? ये करदन मज़दर से माजी शक्किया के वाहिद गायब का सीगा है। करदा बाशद ये वाहिद गायब है। इसका माना है उसने क्या होगा, उसने क्या होगा। करदा बाशंद, करदा बाशंद, करदा बाशंद ये जमा गायब का सीगा है। इसका माना है उन्होंने क्या होगा, उन्होंने क्या होगा। करदा बाशी, करदा बाशी ये जो है करदा बाशी, करदा बाशी ये वाहिद हाजिर का सीगा है। इसका माना है तूने क्या होगा, तूने क्या होगा। करदा बाशीद, करदा बाशीद, करदा बाशीद ये जमा हाजिर का सीगा है। इसका माना है तुमने क्या होगा, तुमने क्या होगा। करदा बाशम, करदा बाशम ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना है मैंने क्या होगा, मैंने क्या होगा। करदा बाशिम, करदा बाशिम ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। इसका माना है हमने क्या होगा, हमने क्या होगा। او کار شما کرده باشد، او کار شما کرده باشد۔ او یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یہ واحد غائب کا ضمیر ہے۔ کار، کار کا معنی ہے کام، شما یہ ضمیر جمع حاضر کا ہے۔ کار شما یہ ترکیب اضافی ہے۔ کار شما کا معنی ہے تمہارا کام، تمہارا کام۔ کردہ باشد یہ ماضی شکیہ کے واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کیا ہوگا۔ او کار شما کردہ باشد کا معنی ہے اس نے تمہارا کام کیا ہوگا، اس نے تمہارا کام کیا ہوگا۔ ایک اور جملہ ہے آنہا چه کرده باشند، آنها چه کرده باشند۔ یہ استفہام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور جو جملہ ہے جملہ میں بھی حرف استفہام چه ہے۔ آنہا، آنہا یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر جمع غائب ہے۔ آنہا اس کا معنی ہے انہوں نے، چه اس کا معنی ہے کیا، کردہ باشند اس کا کیا ہوگا۔ آنہا چه کردہ باشند، آنہا چه کردہ باشند کا معنی ہے انہوں نے کیا کیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ استفہام کا معنی ہے، اور یہ کیا، یہ کردہ باشند کا معنی ہے انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ ایک اور جملہ ہے من آن جا، یہ ہے من، اس کے بعد ہے آن جا، الف ممدودہ نون جیم الف۔ من آن جا رفتہ باشم، من آن جا رفتہ باشم۔ آن جا اس کا معنی ہے وہ جگہ،
آنجا کا معنی کیا ہے؟ وہ جگہ۔ رفتہ باشام اے ماضی شکیہ کا، ماضی شکیہ کے واحد متکلم کا صیغہ ہے رفتن مصدر سے۔ رفتن اس کا معنی ہے چلنا جانا، چلنا جانا۔ من آنجا رفتہ باشام اس کا معنی کیا ہے؟ میں وہاں گیا ہوں گا، میں وہاں گیا ہوں گا۔ ما این کتاب را دیدہ باشیم، ما این کتاب را دیدہ باشیم۔ ما جمع متکلم کا ضمیر ہے۔ این کتاب را، این اس میں اشارہ قریب واحد کے لیے ہے۔ کتاب اس کا معنی ہے کتاب، اس کے ساتھ علامت مفعول را ہے۔ این کتاب را، این کتاب را یہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے کتاب کو، یہ کتاب کو یا اس کتاب کو۔ دیدہ باشیم، دیدہ باشیم یہ ماضی شکیہ کے واحد متکلم کا صیغہ ہے دیدن مصدر سے۔ اس کا معنی ہے دیکھا ہوگا۔ پورا جملہ کا معنی ہے ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا، ہم نے اس کتاب کو دیکھا ہوگا۔ ایک اور جملہ ہے تو بمسجد نماز کردہ باشی، تو بمسجد نماز کردہ باشی۔ تو یہ ضمیر ہے واحد حاضر کا۔ بمسجد با یہ حرف جر ہے، مسجد یہ مجرور ہے۔ بمسجد، بمسجد اس کا معنی کیا ہے؟ مسجد میں۔ بمسجد کا معنی کیا ہے؟ مسجد میں۔ با یہ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با کا ایک معنی یہ میں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بمسجد یعنی مسجد میں نماز کردہ باشی۔ نماز کردہ باشی کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھی ہوگی۔ تو بمسجد نماز کردہ باشی اس کا معنی ہے تو نے مسجد میں نماز پڑھی ہوگی۔ ایک اور جملہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شما چه دیدہ باشید، شما چه دیدہ باشید۔ یہ ایک استفہامی جملہ ہے، استفہامی جملہ ہے۔ یہ ایک جملہ استفہامیہ ہے، یہ ایک جملہ استفہامیہ ہے۔ اس جملہ میں حرف استفہام چه بھی ہے۔ شما چه دیدہ باشید، شما چه دیدہ باشید اس کا معنی ہے تم نے کیا دیکھا ہوگا، تم نے کیا دیکھا ہوگا۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ تا اس کا معنی ہے جب تک۔ تا کا معنی کیا ہے؟ جب تک۔ مرد، مرد کا معنی ہے آدمی، مرد کا معنی کیا ہے؟ آدمی۔ سخن اس کا معنی ہے بات۔ یہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہوا۔ تا اس کا معنی ہے جب تک، مرد کا معنی ہے آدمی، سخن کا معنی ہے بات۔ نگفتہ باشد، نگفتہ باشد یہ ماضی شکیہ کے، ماضی شکیہ کے واحد غیب کا صیغہ ہے اور ماضی شکیہ منفی ہے۔ تو کیا معنی ہوا؟ جب تک آدمی بات نہ کہی، جب تک آدمی یعنی انسان بات نہ کہی۔ تا مرد سخن، تا مرد سخن نگفتہ باشد کا معنی کیا ہے؟ جب تک آدمی بات نہ کہی، بات نہ کہی۔ عیب و ہنرش نہفتہ باشد، عیب اس کا معنی ہے عیب، عیب کا معنی کیا ہے؟ عیب۔ واو یہ حرف عطف ہے۔ ہنر، ہنر یہ ایک ہنر اس کا معنی کیا ہے؟ ہنر کا معنی ہے خوبی،
हुनर का माना है क्या है? खूबी। और इसके साथ जो शीन है, ये शीन ज़मीर है। शीन क्या है? ज़मीर है। ये ज़मीर हुनर के लिए भी है और आयब के लिए भी है। ये जो ज़मीर है, ये ज़मीर हुनर के लिए भी है और आयब के लिए भी है। यानी आइबश व हुनरश, आइबश व हुनरश। लेकिन इख्तिसार के मद्देनज़र हुनर के साथ शीन को लगाया गया, आयब के साथ शीन को नहीं लगाया गया है। असल में आइबश व हुनरश होना चाहिए था। तो खैर, आयब व हुनरश का माना क्या है? उसका आयब और हुनर, यानी उसका आयब और खूबी नहुफ्ता बाशाद, इसका माना क्या है? छुपा हुआ होगा। आयब व हुनरश नहुफ्ता बाशाद, उसका आयब और हुनर छुपा हुआ होगा। तमर्द सुखान नगुफ्ता बाशाद, आयब व हुनरश नहुफ्ता बाशाद। जब तक आदमी बात न कही होगी, उसका आयब और हुनर छुपा हुआ होगा। जब तक आदमी बात न कही होगी, उसका आयब और हुनर छुपा हुआ होगा। प्यारे नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।